کسی مسلمان کا مالی نقصان ہونے پر تعزیت کی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کا کاروبار میں یا چوری ڈاکہ کی صورت میں مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی حالت میں ان کے ساتھ تعزیت جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ تعزیت اصل میں ثواب کی امید دلاتے ہوئے صبر کی تلقین و ترغیب اور شکوہ شکایت سے دور رہنے کا نام ہے، جس میں فوتیدگی کی صورت میں میت کے لیے دعائے مغفرت اور مصیبت زدہ کے لیے مشکل کشائی کی دعا کی جاتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 287۔ تعزیت کے سلسلے میں علماء کرام کی بیان کردہ تعریفات سے ہر مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کرنے کی اجازت آشکار ہوتی ہے، چاہے مصیبت کسی عزیز، مال اور ملازمت وغیرہ کسی بھی چیز میں نقصان ہونے کی صورت میں ہو۔ چنانچہ شرعی تعزیت صرف وفات کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسے کہ منہج الطلاب کی حاشیہ البجیرمی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 500 میں ہے کہ مالی نقصان کی صورت میں بھی تعزیت کرنا شرعی طریقہ ہے، اس کے لیے مناسب دعا کی جا سکتی ہے۔ اور حاشیۃ الجمل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 214 میں ہے کہ اگر کسی کا ایسا مالی یا جانی نقصان ہو جس کا تدارک ممکن ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا جائے گا اخلف اللہ علیک، یعنی اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی اور دے۔ اور اگر ایسا جانی نقصان ہو جس کی تلافی ممکن نہیں، مثلا والد یا والدہ فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا خلف اللہ علیک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کا قائم مقام بن جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے ذکر کیا ہے کہ فوتیدگی کے علاوہ بھی تعزیت ہو سکتی ہے، تو کیا فوتیدگی کے علاوہ تعزیت کرنا مسنون ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا، تعزیت مصیبت زدہ شخص کو ثواب کی امید دلا کر دلاسا اور صبر کی تلقین کا نام ہے، چاہے فوتیدگی پر یہ تلقین کی جائے یا کسی اور نقصان پر۔ مثلا بہت زیادہ مالی نقصان ہونے کی صورت میں آپ مصیبت زدہ شخص کے پاس آئیں اور اس کا دکھ بانٹیں اور صبر کرنے کی تلقین کریں کہ کہیں تکلیف سے نقصان دہ حد تک متاثر نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 384۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 157920۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔